میرا شوہر کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ مجھے کمرے میں اکیلے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ ایک میں اکیلی تھی، اوپر سے میرے دماغ میں میرے دیور اور دیورانی کے عجیب کارنامے گھوم رہے تھے۔ میں نے سوچا چلو دیور کے کمرے کی طرف چل کر دیکھتی ہوں، آج بھی وہی سب کر رہے ہیں یا پھر سے سو گئے ہیں۔ میں دبے پاؤں دیور کے کمرے کی طرف آ گئی۔ تب میں نے جو سنا مجھے یقین نہیں ہوا۔ میرے دیور جی کے کمرے سے میری دیورانی کی مدہوش کرنے والی آوازیں مجھے صاف صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میری دیورانی میرے دیور سے کہہ رہی تھی کہ اب بس کرو، میں یہ سب اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تم بوڑھے ہو گئے ہو لیکن ابھی بھی تم یہ سب کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہو۔ تب میرا دیور مسکرا جاتا ہے اور کہتا ہے میں ابھی کہاں بڈھا ہوا ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں اور ساری رات میں تمہارے ساتھ یہ سب کر سکتا ہوں، تم ہی بڑی جلدی تھک جاتی ہو۔ تبھی میری دیورانی عجیب عجیب سی سانسیں لینے لگی۔ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میری یہ سب کرنے کی عمر نہیں رہی۔ مجھے ساری رات اتنا پریشان کرتے ہو جس سے سارا دن میرا بدن ٹوٹتا رہتا ہے۔ اب بس بھی کرو، مجھے بخش دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اب مجھے چھوڑ دو۔ تبھی میرا دیور کہتا ہے تھوڑی دیر اور کر لو، پھر بعد میں دوسری پوزیشن میں یہ سب کرتے ہیں۔ میرے دیور اور دیورانی کی یہ سب باتیں سن کر میں دل میں خوش ہونے لگی تھی، لیکن میں بد نصیب تھی کیونکہ میرا شوہر کمزور تھا، کبھی بھی مجھے وہ سکھ نہیں دے پایا جو سکھ میرا دیور بڑھاپے میں میری دیورانی کو دیا کرتا تھا۔ جس طرح بڑھاپے میں میرے دیور دیورانی کی چیخیں نکالتے تھے، جب میرے شوہر مجھ سے پیار کرتے تو تب میری تو سسکیاں بھی نہیں نکلتی تھیں، وہ جلدی ہی فری ہو کر سو جاتے تھے اور میری پیاس تو ادھوری ہی رہ جاتی تھی۔ میں وہاں سے یہی سب سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بار بار میرے دماغ میں ایک خیال آ رہا تھا، یہ آخر میرا دیور ایسا کیا کھاتا ہے جو بڑھاپے میں بھی ان کی مردانہ طاقت اتنی زبردست ہے کہ دیورانی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ میں دیور جی کی اس راز کو جاننا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا اب کی بار کسی طرح میں رات کو ان کے کمرے میں چلی جاؤں گی اور چھپ کر دیور کے یہ کارنامے دیکھوں گی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا میری ہی شامت آنے والی تھی۔ تبھی اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک شخص میرے کمرے میں گھس جاتا ہے اور مجھے دبوچ لیتا ہے۔ اس نے یہ سب اتنی جلدی سے کیا تھا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اور پھر وہ آدمی میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ کافی دیر اس نے میرے ساتھ زبردستی کی اور میرے ساتھ زبردستی کر کے مجھے بدحواس حالت میں چھوڑ کر وہ چلا گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ مجھے برباد کر کے جا چکا تھا۔ میں روتی رہی اور اسی حالت میں بستر پر پڑی رہی۔ کچھ گھنٹے بعد مجھے ہوش آیا، میں نے خود کو سنبھالا اور فوراً بھاگ کر باتھ روم میں گئی اور خود کو رگڑ رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ پتہ نہیں وہ آدمی کون تھا جس نے میرے اکیلے پن کا فائدہ اٹھایا تھا اور جس کا چہرہ میں دیکھ نہیں پائی تھی۔ وہ لگاتار مجھے استعمال کر رہا تھا اور کافی دیر تک اس نے مجھے استعمال کیا تھا، لیکن اس کے بارے میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ کافی دیر اپنے بدن کو صاف کرنے کے بعد میں باتھ روم سے باہر آ گئی۔ 2-3 دن تو میرے ایسے گزر گئے۔ آج پھر سے میرے شوہر کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے اور رات کو میں اکیلی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں دیور جی کا راز جان کر ہی رہوں گی، اور دیور اور دیورانی کے کمرے میں آنے سے پہلے میں ان کے کمرے میں چلی گئی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میرے دیور کمرے میں آئے اور پھر میری دیورانی دیور وہ سب کرنے لگے۔ کافی دیر ان کو میں وہ سب کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اب مجھ سے رہا نہ گیا، میں دیور جی کے سامنے آ گئی۔ تبھی میرے دیور نے کہا بھابی جی تم یہاں اگر آ ہی گئی ہو تو تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ اور جو ہم کر رہے ہیں وہ تم بھی کرو، دیکھنا تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ تمہاری دیورانی بہت جلد تھک جاتی ہے، تم ابھی جوان ہو اور خوبصورت بھی ہو، تمہارے ساتھ یہ سب کرنے میں مجھے مزہ بھی آئے گا۔ میں دیور جی کو منع نہیں کر سکی اور پھر میرے دیور جی نے میرے ساتھ مجھے میکے میں آئے ہوئے 4-5 دن ہو گئے تھے اور مجھے اپنے شوہر کی روٹین کا اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کھاتے پیتے ہیں۔ میرے شوہر روزانہ رات کو دودھ پسند کرتے تھے، پر میں بہت بھلکڑ تھی، اس لیے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں کو میں بھول جایا کرتی تھی۔ کچھ باتوں کو تو میں سر پر سوار کر لیا کرتی تھی اور گھنٹوں ان کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔
3 दिन से मेरे शौहर मुझे इस बात को याद करवा रहे थे कि रोजाना रात को मुझे दूध पीने की आदत है, इसलिए तुम बिना कहे रोज रात को मेरे लिए दूध का गिलास कमरे में ले आया करो। रोज तुम्हें दूध के लिए मुझे याद दिलाना न पड़े। आज फिर मैं इसकी बात को भूल गई थी। जब वो कमरे में आकर मेरे पास खड़े हुए तो उन्होंने मुझसे गुस्से से यही बात पूछी कि दूध का गिलास कहाँ है। मैं एकदम से हड़बड़ा गई और फौरन अपनी जगह से उठकर किचन के सामने आई तो मेरी देवरानी अपने कमरे में जा चुकी थी। जब मैं दूध गर्म करके वापस आ रही थी तो ये देखकर सहम गई, क्योंकि मेरे देवर के कमरे से मेरे देवर की मदहोश कर देने वाली आवाजें आ रही थीं। मेरी देवरानी बार बार एक ही बात किए जा रही थी कि अब बस भी कर दो, मैं थक गई हूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम तो बहुत ताकतवर हो मगर मैं कमजोर हूँ। देवर की गुस्से भरी आवाज आई। मेरे देवर बोल रहे थे, इसमें थकन वाली कौन सी बात है, अभी से तुम थक गई हो, चलो जल्दी से फिर से शुरू हो जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास, अब की बार दूसरे तरीके से करते हैं, देखना इस बार बहुत मजा आएगा। ये सब सुनकर मैं हक्का बक्का होकर अपने कमरे में आ गई और अपनी जगह में सोने के लिए लेटी तो मेरे जहन में यही बात चल रही थी कि मेरे तेवर दिखने में तो हड्डियों का ढांचा लगते हैं, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो इस कदर ताकतवर थे कि इस उम्र में भी उन्होंने मेरी देवरानी की चीखें निकाली थीं। मैं भी ऐसा ही शौहर चाहती थी, मगर मेरा शौहर तो बहुत जल्दी थक जाता था। मैं इसी बारे में सोचते सोचते सो गई थी। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी देवरानी रोज की तरह घर के काम काज कर रही थी और इनका मजाज बिल्कुल सिंपल लग रहा था। इन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि वो पूरी रात वो काम कर रही थी। आज दिन को जब मेरे देवर घर में आए तो फौरन ही देवर जी ने देवरानी को कमरे में बुला लिया था। मैं अब खाना बना चुकी थी। मैं अपनी देवरानी को खाने के लिए बुलाने के लिए उनके कमरे के पास गई तो जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची तो ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई थी कि रात वाला मंजर फिर से मेरी देवरानी इसी बात की तकरार किए जा रही थी कि मैं थक गई हूँ, अब बस करो और मुझ पर थोड़ा रहम करो, अब इस उम्र में मुझ में हिम्मत नहीं है, अब ये सब मैं नहीं सह सकती हूँ। और मैं हैरान और परेशान सी वापस आ गई थी। और किचन में वापस आने के बाद मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरे तेवर ऐसा क्या खाते हैं जो इस कदर ताकतवर थे। आधे घंटे के बाद मैं दोबारा से उनके कमरे में गई और दोबारा से वही सब आवाजें आ रही थीं। अब तो मेरे पसीने छूट गए थे और मैं ये सब सोचने पर मजबूर हो गई थी, ये तेवर कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो इतनी देर तक एक ही काम किए जा रहे थे और इन्हें थकने का एहसास तक भी नहीं हो रहा था। अब मैं ये जानना चाहती थी कि मेरी देवरानी इन्हें ऐसा क्या देती थी कि वो इतनी देर तक थकते नहीं थे। मैं ये सब सोच ही रही थी। 15 मिनट के बाद मेरी देवरानी खुद कमरे से बाहर आ गई थी। कमरे से बाहर आने के बाद उनका चेहरा नॉर्मल था। वो पूरी पसीने में भीग चुकी थी, मगर मेरी देवरानी ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे हुए थे और हाँफते हुए कह रही थी, ये कमर का दर्द भी न जाने कब मेरी जान छोड़ेगा। उनकी ये बात सुनकर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। मैं इन्हें कुछ कहते कहते रुक गई थी। अब मैं ये जानना चाहती थी कि मेरी देवरानी मेरे देवर जी को ऐसा क्या खिलाती थी जो उनकी ताकत इस हद तक बढ़ गई थी। उन पर नजर रखने के बावजूद भी मैं इस चीज तक नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान हर वक्त उनकी तरफ ही होता था। मेरे शौहर अपने ही भाई से बहुत अलग थे, बहुत जल्दी थक जाते थे, सोने के लिए लेट जाते थे और अक्सर मैं आधी रात तक खुद से जंग करती थी। हर बार मैं प्यासी की प्यासी रह जाती थी, इसलिए मैं अपने शौहर के प्यार के लिए तरसती रहती थी। तभी मेरा ध्यान अपनी देवरानी और देवर जी के कमरे की तरफ चला जाता था। एक वो भी तो है जो इस उम्र में भी जिंदगी के भरपूर मजे ले रहे थे। मेरे शौहर आज की रात भी मेरे हिसाब से जल्दी सो गए थे, मगर मेरे जज्बात बुरी तरह से मचल रहे थे। मेरी ख्वाहिश अभी भी अधूरी थी। मैं अपने शौहर की तरफ से उदास होकर सोच रही थी कि काश मेरे शौहर भी मेरे देवर जी की तरह ताकतवर मर्द होते तो आज मैं भी जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रही होती। तब मेरे जहन में मेरी देवरानी की आवाजें आने लगीं तो मेरा रोम रोम खिल उठता, जब वो देवर जी को कहती थी कि अब बस कर दो, अब जाने भी तो, मेरी बस हो गई है,
اور یہ بات یاد آتے ہی میرے دل کے ساگر میں زور زور سے لہریں اٹھنے لگتی۔ تبھی میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان کے کمرے میں جا کر دیکھوں کہ وہ دونوں ایسا کیا کرتے ہیں اور میرے دیور کیا کھاتے ہیں جو ان کی طاقت آسمان تک پہنچی ہوئی ہے۔ اپنی دیورانی کی نگرانی کرنے پر مجھے کچھ نہیں ملا تھا۔ تب میں سوچتی تھی کہ یقیناً وہ چیز انہوں نے اپنے کمرے میں چھپا رکھی ہوئی ہے اور میں وہ چیز دیکھنا چاہتی تھی۔ اس وقت میرا دل ان دونوں کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا کہ وہ دونوں کیا کر رہے ہوں گے۔ تبھی میں اپنی جگہ سے اٹھی اور دیور جی کے کمرے کی طرف باہر آ گئی۔ ان کے کمرے کی لائٹ ابھی جل رہی تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں ابھی تک جاگ رہے تھے۔ تبھی کھڑکی کے باہر سے ان کے پھر سے آواز آنے لگی۔ میری دیورانی لگاتار میرے دیور سے کہہ رہی تھی کہ تم اس عمر میں بھی مجھے نہیں چھوڑ رہے ہو، جانتے ہو کہ اب مجھ میں اتنا دم نہیں رہا۔ اور میرے دیور کا کہنا تھا کہ بس تھوڑی دیر اور برداشت کر لو، میں پھر تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ اور میری دیورانی پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر اندر دیکھنے کی کوشش کی، مگر کھڑکی کے آگے انہوں نے پردہ لگا رکھا تھا، اس لیے صرف آواز ہی باہر آ رہی تھی، باہر سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بھی میرا دل مایوس ہو گیا تھا اور میں بجھے دل سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ جیسے ہی میں اپنے بستر پر آ کر لیٹی تو میرے شوہر اس انداز میں بولے، یہ تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ ان کا انداز مجھے حیران کر گیا تھا۔ میں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا، میرے شوہر اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور مجھے عجیب نظروں سے تاڑتے ہوئے بولے کہ تم کیا سمجھ رہی تھی کہ میں سو رہا ہوں؟ تم تو کچھ بھی کر لو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ ان کا انداز مجھے پریشان کر گیا تھا۔ میرے شوہر بولے، سچ سچ بتاؤ کہاں پر گئی تھی؟ میں اس سب سے ہڑبڑا کر رہ گئی تھی اور کہنے لگی کہ میری طبیعت خراب تھی، میرا دماغ پھٹ رہا تھا، اس لیے میں باہر گیراج میں چلی گئی تھی، اور اس میں کیا برائی ہے؟ میں کانپتے ہوئے لہجے میں بولی تو ایک پل کے لیے میرے شوہر چپ ہو گئے اور پھر تھوڑی دیر نرم ہو کر بولے کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ آدھی رات کو کمرے سے باہر نکل کر گراج میں سانس لینے جاؤ؟ اگر آگے سے طبیعت خراب ہو تو مجھے بتا کر جانا، اور آئندہ سے اکیلی کبھی رات کو کمرے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے نیند کی وادیوں میں کھو گئے تھے۔ یہ جانے بنا کہ میرے دل میں کیا طوفان چل رہا تھا۔ میں ان کے ساتھ کے لیے ترس رہی تھی۔ وہ قطعاً سمجھنے کو تیار نہیں تھے کہ میں ابھی بھی آ رہی ہوں، اسی لیے تو یوں راتوں کو نیند نہیں آتی۔ ہائے رام، میری پھوٹی قسمت، میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ مجھ میں خود سے ان کے پاس جانے کی ہمت بھی نہیں تھی، اور نہ جانے کب وہ نیند میں چلے گئے۔ میں اب دن رات ان کی یہی آوازیں سنتی رہتی، سو میرے اندر آگ پیدا کر دیتی تھی، اور مجھے بھی کسی ایسے ہی مرد کی تلاش تھی جو میری چیخیں نکال کر رکھ دے۔ اور میں سوچتی تھی کہ آخر دیکھوں تو صحیح کہ میرا دیور آخر ایسا کیا کرتا ہے جس سے دیو رانی کی چیخیں نکل جایا کرتی تھیں۔ ایک دن میرے شوہر نے بتایا کہ وہ 2 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، اور اب وہ گھر واپس 2 دن کے بعد آئیں گے۔ جب انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تو میرے دماغ میں ایک اچھا سا خیال آیا، اور میں سوچنے لگی کہ کیوں نہ میں اس خیال پر عمل کروں، اور میں اس بارے میں جان سکتی ہوں کہ بند کمرے میں آخر دیو رانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرے دیور اور دیورانی شام کو کھانے کے بعد گارڈن میں ٹہل رہے تھے اور ساتھ میں ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، اور اتنا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی اس عمر میں بھی ان دونوں میں اتنی محبت تھی۔ وہ چھوٹی موٹی سبھی باتیں ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ میری زندگی ان دونوں سے الگ تھی۔ یہ لوگ عمر کے اس حصے میں پہنچ جانے کے باوجود بھی ابھی تک زندگی کو بھرپور طریقے سے جی رہے تھے، اور ہم دونوں تھے جو جلدی فری ہو کر سو جاتے تھے۔ اس دن میں نے جلدی اپنے سارے کام ختم کیے اور پھر اپنی دیورانی کے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ میں ایسی جگہ پر بیٹھی تھی جہاں سے میں ان دونوں کو دیکھ سکتی تھی، مگر وہ دونوں مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور پھر رات کو وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ مجھے نیند آ رہی تھی، مگر دونوں کو دیکھنے کی جستجو میں نے اپنی نیند کی قربانی دے دی تھی، اور بہت دیر انتظار کرنے کے بعد آخر کار میرا انتظار ختم ہوا
اور پھر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میرا پورا جسم پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ میرے دیور جی نے میری دیورانی کو، میرا نام ارم ہے، میرے خاندان میں میرے ماں باپ کے علاوہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ میرے ماں باپ بھائی سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے، وہ میری ہر فرمائش اور ضد کو پورا کرتے تھے۔ میں بچپن سے ہی خوددار لڑکی تھی۔ اس وقت میں کالج میں پڑھتی تھی، میری تانیہ نام کی لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی اور مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ مجھے اس کی سب سے اچھی بات یہی لگتی تھی کہ وہ اچھی شخصیت کی مالک تھی، اور جب وہ میرے حسن کی خوبصورتی کی تعریف کرتی تو میں یہ دیکھ کر خوشی سے جھومتی تھی۔ کالج میں طرح طرح کے لڑکے لڑکیاں تھیں اور ہمیں بہت سے نظارے دیکھنے کو ملتے تھے، جن میں کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جو مجھ کو نظر چرانے پر مجبور کرتے تھے۔ زیادہ تر لڑکیوں کے بوائے فرینڈ تھے، اور جب وہ لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جھاڑیوں کے پیچھے وہ سب کرتی تھیں، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھومتی تھیں، تو یہ دیکھ کر میرے جذبات بھی بھرنے لگتے تھے، اور میں ابھی ان لڑکیوں کو دیکھ کر دل میں سوچتی تھی کہ دیکھنے میں تو وہ لڑکیاں بالکل ایک معمولی شکل و صورت کی تھیں، مگر ان کے بوائے فرینڈ ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ میں بھی کسی سے کم نہیں تھی، مجھ سے بھی کئی لڑکیوں نے اپنے پیار کا اظہار کیا تھا، مگر میں کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت زیادہ لاڈ پیار دینے کے باوجود بھی مجھے اس معاملے میں آزادی دی تھی۔ انہیں لڑکوں سے دوستی کرنا، بات چیت کرنا بہت برا لگتا تھا۔ ہمارے محلے میں یہ بات عام تھی، مگر اس کے باوجود بھی میرے ماں باپ یہ سب دیکھ کر غصہ کرتے تھے۔ میری کلاس میں ایک لڑکا تھا جو مجھ پر بری طرح سے مرتا تھا، میرے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا، مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، مگر میں اس کی شکل تک نہیں دیکھتی تھی، اور مجھے ایسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ پچھلے کافی دنوں سے مجھے بخار تھا، اور جس وجہ سے میں کالج بھی نہیں جا رہی تھی۔ میری غیر موجودگی کی وجہ سے پریشان ہو کر وہ لڑکا گھر تک چلا آیا، تو یہ بات میرے ماں باپ کو بہت بری لگتی تھی۔ جب میں ٹھیک ہو کر کالج گئی تو اس لڑکے نے مجھے روک لیا اور اپنے پیار کا اظہار کرنے لگا، مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں۔ جب میں نے اسے منع کر دیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ پکڑنا تھا مجھے اچھا نہیں لگا، اور میں نے اسے کس کر تھپڑ مار دیا، اور میں وہاں سے گھر کو آ گئی۔ اب وہ لڑکا روز میرے گھر کے پاس گھومتا رہتا تھا، مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، پر میں اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ ایک دن اس نے بہت ضد کی کہ بس ایک بار مجھ سے بات کر لو۔ اس نے مجھے ملنے کو بلایا تھا۔ جب میں وہاں گئی تو اس نے پھر سے مجھ سے اپنے پیار کا اظہار کیا۔ میں اسے منع کرتی رہی، پر میری بدقسمتی تھی کہ اس پارک میں میرے پاپا بھی تھے۔ جب پاپا نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو وہ بکھلا گئے اور میرے پاس آ کر اس لڑکے کو مارنے لگے اور مجھے اپنے گھر لے آئے۔ گھر آ کر پاپا نے مجھے ایک دو تھپڑ مارے تھے اور میری پڑھائی چھڑوا کر میری شادی کر دی۔ اور آج میں دیورانی کے کمرے میں راز جاننے کے لیے چھپی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میرے دیور اپنی بیوی سے پیار جتاتے ہیں اور انہیں بہت خوش رکھتے ہیں، جبکہ میرے شوہر اس حد تک مجھے خوش نہیں کر پاتے تھے۔ اس لیے میں یہ راز جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ ایسی کون سی چیز کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی طاقت اتنی بڑھ گئی ہے اور دیورانی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے وہی چیز استعمال کروں اور پھر میرے شوہر بھی میری چیخیں نکال دیں۔ میرے دیور کس چیز کا استعمال کرتے تھے یہی دیکھنے کے لیے اس دن میں ان کے کمرے میں چھپ گئی تھی، اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ مجھے حیران و پریشان کر گیا تھا۔ کتنی دیر تک میں بالکنی سے ان دونوں کو وہ سب کرتے دیکھ رہی تھی، اور پھر بے خودی کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پھر ان دونوں کے ساتھ مل کر وہ سب کرنے لگی تھی۔ پہلے تو ان دونوں نے مجھے حیرت کی نظر سے دیکھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس وقت ان کے کمرے میں کیسے اور کیوں موجود تھی، لیکن پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے تھے جبکہ وہ آدمی مجھے برباد کر کے جا چکا تھا۔ میں روتی رہی اور اسی حالت میں بستر پر پڑی رہی۔ میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں بھاگ کر باتھ روم میں بند ہو گئی اور خود کو رگڑ رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ نہ جانے وہ کون آدمی تھا جس کا چہرہ میں دیکھ نہیں پائی تھی، اور وہ لگاتار مجھے استعمال کر رہا تھا۔ میں کافی دیر تک اپنے بدن کو صاف کرنے کے بعد باتھ روم سے باہر آ گئی۔ میرے شوہر پریشانی والا چہرہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے خود کو جلدی قابو کیا اور ان کے برابر بیٹھ گئی اور ان سے پوچھنے لگی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟
آپ کے چہرے پر اتنی پریشانی کس بات کی ہے؟ میرا شوہر کہنے لگا نہ جانے کیا ہو گیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ رات تک تو بالکل ٹھیک تھا، آج میں گیا تو اس کی حالت اچانک اتنی خراب ہو گئی تھی، وہ بالکل بھی ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات سن کر میرے دماغ میں عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ میرا شوہر پہلی رات کو جب گیا تھا تب اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور آج اچانک اس کے دوست کی طبیعت خراب ہونا۔ مجھے ان سب چیزوں کے پیچھے ایک ہی آدمی کا ہاتھ لگ رہا تھا، اور وہی آدمی تھا جو میرے شوہر کی غیر موجودگی میں میرے پاس آتا تھا۔ میں بالکل خاموش تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اگر ماں باپ کی یاد آ رہی ہے تو میں تمہیں گھر لے چلتا ہوں۔ لیکن میں نے سر نہ میں ہلا دیا اور آنکھیں بند کر کے اپنے شوہر کے کندھوں پر رکھ دیا۔ میرا دل بہت برے طریقے سے ڈر رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر بہت زیادہ ترس آ رہا تھا کہ میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ شادی سے پہلے میری زندگی کتنی اچھی تھی اور اب میری زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ کافی دن ہو گئے تھے مجھے اپنے ماں باپ سے ملے ہوئے، مجھے ان کی بہت یاد ستاتی تھی، اپنی سہیلیوں کی، اپنے گھر کی، سب کچھ مجھے بہت یاد آتا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی باہوں میں اتنا سکون ملا جیسے میں تمام پریشانیاں اور بوجھ سے آزاد ہو چکی تھی۔ اگلے دن میرے شوہر گھر پر نہیں تھے اور پھر میرا ارادہ ہوا کہ میں اپنے دیور اور دیورانی کے کمرے میں رات گزاروں۔ شاید میری دیورانی کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، تبھی وہ مجھے غصے سے کہنے لگے، اگر آج رات تم ہمارے کمرے میں آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اپنی دیورانی کو لے کر پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، بھابھی آپ کو آخر کس بات پر اعتراض ہے؟ جبکہ دیور جی کو اور مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ مجھے دیور جی کے ساتھ وہ کام کرنے سے کیوں روک رہی ہو؟ اسی دوران میرے دیور بھی وہاں پر آ گئے، اور جب ہم دونوں کو بات کرتے دیکھا تو وہ ہمارے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ تب میں نے انہیں دبے لفظوں میں کہا کہ بھابھی مجھے رات کو آپ کے کمرے میں آنے سے منع کر رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دیور کو بہت غصہ آیا اور وہ سرخ لال آنکھوں کے ساتھ دیورانی کو دیکھتے ہوئے بولے کہ تمہیں چھوٹی بھابھی کو منع نہیں کرنا چاہیے، اس کا بھی مجھ پر اتنا حق ہے جتنا تم لوگوں کا مجھ پر، اور تم اسے منع کر رہی ہو۔ تم خود تو کر نہیں سکتی، تم اسے تو کرنے دے سکتی ہو نا۔ ان کے جانے کے بعد میری دیورانی کہنے لگی، اگر تم آج رات ہمارے کمرے میں آئی تو میں تمہارے شوہر کو تمہارے خلاف بھڑکا دوں گی۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اگر وہ میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکا دے گی تو وہ مجھ پر غصہ کریں گے، اور ان کا غصہ برداشت کرنا میرے لیے پھر ناممکن تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرے شوہر ایک شکی مزاج کے انسان تھے۔ ان کے ذہن میں جب کوئی بات آ جاتی تھی ان کو نکالنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد تھا جب شروعات کے دن میں ایک بار کمرے سے باہر چلی گئی تھی تو وہ مجھے کس قدر غصے سے بولے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شک دیکھ کر میں ڈر گئی تھی، اور اگر میری دیورانی نے بھی انہیں کچھ ایسا ویسا کہہ دیا تو میں پھر کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو اپنی بڑی بھابھی کی یہ بات سنیں گے، انہیں ہی وہ سچا قرار دیں گے۔ تبھی میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی دیورانی کی بات مانوں گی اور ان کے ساتھ مل کر رہوں گی، انہیں غصہ نہیں دلاؤں گی جس سے میرے شوہر کو میرے خلاف کرنے کی کوشش کرے۔ یہ سوچ کر میں کھانا کھانے کے بعد جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دیور کے کمرے میں جاؤں، اور جو اس دن سکون حاصل کیا تھا وہی سکون میں آج بھی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مگر پھر جب مجھے اپنی دیورانی کا رویہ یاد آیا تو میں ڈر گئی، اور میں اپنے من کو مار کر جیسے ہی سونے لگی تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرے دیور کھڑے تھے۔ وہ مجھے حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے کہ تم آج میرے کمرے میں آنے والی تھی نا، ابھی تک تم آئی کیوں نہیں؟ ان کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی اور کہنے لگی، بس آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے دیور مجھے کچھ دیر خاموشی نظروں سے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ تم کیوں انکار کر رہی ہو۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ کہنے لگے، تم شاید اپنی دیورانی کی وجہ سے یہ سب کہہ رہی ہو، تم میری بیوی کے ڈر کی وجہ سے منع کر رہی ہو نا۔ فکر مت کرو، وہ تمہیں کچھ نہیں کرے گی، میں نے اسے سمجھا لیا ہے۔ اب تم جلدی سے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دیور کی بات سن کر میں بہت حیران ہوئی۔ سکون کی ایک لہر میرے وجود میں پھر سے اتر گئی۔ تبھی میں پھر سے ان کے کمرے میں آ گئی، اور وہ دونوں وہی کام کر رہے تھے جو کام میں بھی کرنا چاہتی تھی۔ میں بھی پھر ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ آج تو میری دیورانی کل سے بھی زیادہ جلدی تھک گئی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دیورانی ہانپنے لگ گئی تھی اور میرے دیور کو کہنے لگی کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ میرے دیور کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ دن بھر تم بہت ہی کم وقت دینے لگی ہو اور جلد ہی تم تھک جاتی ہو اور فوراً یہاں پر آؤ، اور اگر تم اپنی جگہ پر بیٹھی تو
مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر میری دیورانی ہم دونوں کے ساتھ شامل ہو گئی۔ کافی دیر تک ہم اسی کام میں بزی رہے۔ کچھ دیر بعد میری دیورانی پھر سے ایک طرف ہو گئی اور کہنے لگی اب میری بس ہو گئی ہے، اب مجھ میں اور ہمت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں وہ کام کرتے رہے اور پھر کافی دیر کے بعد جب میں تھک کر چور ہو گئی تو میرے دیور خود ہی مجھے کہنے لگے کہ اب تم بھی چلی جاؤ، تم بھی بہت تھک گئی ہو۔ اور جیسے ہی میں اپنے بیڈ پر آ کر لیٹی تو نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ میں یہی سوچتے سوچتے سو گئی تھی کہ آج تو مجھے کل سے زیادہ سکون حاصل ہوا ہے۔ آج میرے شوہر کو واپس آنا تھا۔ میں نے ان کی پسند کے رنگ کے کپڑے پہنے تھے، اچھا سا میک اپ کیا تھا اور اچھا سا پرفیوم لگا کر ان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ تبھی ان کی کال آئی کہ وہ آج بھی واپس نہیں آ سکتے، آج بھی وہیں پر رہیں گے۔ یہ سن کر میں اداس ہو گئی تھی۔ میں نے تو ان کے لیے کتنی ساری تیاریاں کی تھیں، آج رات کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں سوچا تھا۔ میرے سارے ارمان مٹی میں مل گئے تھے۔ تبھی اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرے دیور کھڑے تھے۔ ان کی جب نظر میرے اوپر پڑی تو وہ عجیب انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے بھابھی آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ان کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں شرما گئی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگے بھابھی اب فوراً سے کمرے میں آ جاؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ میں ان کے کمرے میں آ گئی اور پھر سے ہم تینوں مل کر وہ سب کرنے لگے۔ اب میرا دل کر رہا تھا کہ میں روز روز ہی دیور جی کے ساتھ یہ کام کروں۔ اگلے دن میرے شوہر بھی گھر واپس آ گئے تھے اور وہ مجھے اپنی محبت کی کہانیاں سنانے لگے کہ وہ میرے بغیر کتنے بے چین تھے اور مجھے کتنا یاد کرتے تھے۔ ان کی بات سن کر میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ آخر انہیں میرا احساس ہی ہو گیا تھا، انہیں بھی میری کمی محسوس ہوتی تھی۔ تبھی میں نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور پھر سکون کی نیند سو گئی۔ اب میں روز روز اپنے شوہر کے سونے کے بعد دیور کے کمرے میں چلی جاتی تھی اور پھر آدھی رات تک ہم اسی کام کو کرتے تھے۔ ایک رات جب میں دیور کے کمرے سے اپنے کمرے میں واپس آئی تو میرے شوہر سخت غصے میں تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم رات کو کمرے سے باہر مت جایا کرو، مگر تم نے میری بات نہیں مانی، بتاؤ تم کہاں گئی تھی؟ میں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی کہ میں آپ کے بڑے بھائی کے کمرے میں گئی تھی۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئے اور بولے کہ تم اس وقت میرے بھائی کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ وہ شک کی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں کہنے لگی کہ ان کے ساتھ مجھے کام تھا اس لیے گئی تھی۔ وہ چپ ہو گئے تھے، انہوں نے پھر اس کے بعد کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب میں ہر دوسرے تیسرے دن سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے دیور کے کمرے میں جانے لگی تو میرے شوہر مجھ سے یہ بات پوچھنے لگے کہ کون سا کام کرنے جاتی ہو تم بھائی کے پاس؟ میں نے کچھ نہیں کہا اور وہاں سے جانے لگی تو میرے شوہر نے مجھے کھینچ کر بیڈ پر دھکیل دیا اور غصے سے بولنے لگے۔ میں اپنے شوہر کو اتنے غصے میں دیکھ کر ڈر گئی تھی اور ڈر کے مارے میں بتانے جا رہی تھی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے شوہر نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے دیور جی تھے۔ دیور جی کو میرے شوہر سے کوئی کام تھا، اس لیے دیور جی میرے شوہر کو لینے آ گئے تھے۔ دیور اور میرا شوہر کمرے سے باہر نکل گئے۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد میں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ جب ایک رات دیور کے کمرے میں گئی تو شاید میرے شوہر سوئے نہیں تھے، وہ مجھے تلاش کرتے ہوئے اپنے بڑے بھائی کے کمرے میں آ گئے تھے اور وہ سب کرتے دیکھ کر بہت حیران ہوئے تھے۔ جب ہمیں رات کے ٹائم یوگا کرتے دیکھا تو کہنے لگے یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تبھی میں یوگا کو چھوڑ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی کہ کافی دنوں سے تمہارے بھائی ہم سے یوگا کرواتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صبح کے ٹائم یوگا کرنے سے زیادہ فائدہ رات کے ٹائم یوگا کرنے سے ہوتا ہے، کیونکہ صبح کے ٹائم ہمارا بدن ساری رات سونے کی وجہ سے ڈی ایکٹیو ہوتا ہے اور شام کو 8 بجے کے بعد ہمارا جسم ایکٹیو رہتا ہے، اس لیے رات کے ٹائم یوگا کرنے سے بہت زیادہ بینیفٹ ملتا ہے۔ میں تو جلدی تھک جاتی ہوں، مگر تمہاری بیوی اور تمہارے بھائی کو کتنی دیر تک اس کام کو کرتے دیکھتی ہوں، نہ جانے یہ دونوں کیوں نہیں تھکتے۔ یہ دیکھ کر میرے شوہر نے مجھے مسکراتے ہوئے نظروں سے دیکھا اور کہنے لگے ہاں میری بیوی بہت اچھی ہے اور کبھی بھی یہ کسی خاص کام کو کرتے ہوئے نہیں تھکتی۔ یہ بات انہوں نے خوشی کے انداز میں کہی تھی۔ یہ سن کر میں شرما گئی تھی اور پھر اس کے بعد میرے شوہر بھی ہمارے ساتھ اس کام میں شامل ہو گئے تھے اور ہم چاروں مل کر روز یوگا کرنے لگے۔ صبح کے ٹائم ورزش کرنے سے ہمارا جسم کافی ایکٹیو رہتا ہے اور ہمارا دل اور دماغ صحیح کام کرتا ہے۔ ورزش انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، جس سے انسان کا ذہن ایکٹیو رہتا ہے اور خون کی روانی بھی اچھے سے ہوتی ہے، جیسے سے جگر کے مسائل سے بچایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا صبح صبح ورزش کرنا بہت اچھا ہے۔